तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, हम सब की हर नेक व जायज़ हाजतें पूरी फरमाए, हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, हम सब की हाजतों को पूरा फरमाए, हम सब की दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में भी आमीन जरूर टाइप कीजिए। आज जुमे के दिन चीनी पर सूरह इखलास कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ने की बरकत के बारे में जानेंगे। जुमे का दिन बहुत खास दिन है। आप सबको जुमा मुबारक। आप सब कमेंट बॉक्स में भी जुमा मुबारक जरूर टाइप कीजिए। जुमे के दिन की फजीलत व बरकत बहुत खास है। जुमे का दिन ईद का दिन होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से मुश्किलें, परेशानियां और बीमारियां, दुख तकलीफें दूर हो जाएं, आपके घर से बेबरकती दूर हो जाए, आपके घर से गरीबी, मुफलिसी, तंगदस्ती दूर हो जाए, मोहताजगी दूर हो जाए, कर्जा दूर हो जाए, तो आप जुमे के दिन ये अमल कर लीजिए। बच्चा है या बच्ची है, बेटा है या बेटी है, भाई है या बहन है, उनके रिश्तों में रुकावटें हैं या आपके रिश्ते में रुकावट है, रिश्ता होते होते रह जाता है, लोग देख तो जाते हैं, पसंद भी करते हैं, पर किसी न किसी वजह से रुकावट आ जाती है। आपके घर में कोई भी मुतमईन नहीं होता। अगर आपके कारोबार में बरकत नहीं, कारोबार तरक्की पर चल रहा था, अच्छा चल रहा था बिजनेस, लेकिन अब डाउन चलता जा रहा है, नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है, या आपने कोई नया कारोबार शुरू किया, कोई दुकान शुरू की, कोई काम शुरू किया, किसी काम को करने का इरादा किया, लेकिन उसमें नाकामी का सामना करना पड़ा या फिर नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। आप चाहते हैं उसमें कामयाबी हो, खैर व बरकत हो और घर में खुशहाली हो, घर में खैर व बरकत हो। यहाँ तक कि कारोबार पहले बेहतरीन था पर अब खत्म होता जा रहा है। बेरोजगारी उरूज पर है, नौकरी के लिए परेशान है, कोशिशें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर नौकरी नहीं मिल रही। अगर कहीं आपको नौकरी की उम्मीद है, आपकी कोई पसंद की मनचाही नौकरी है, आप चाहते हैं कि ये नौकरी मुझे मिल जाए, तो आप ये अमल जरूर कीजिए। मैं आपको बताते चलूं कि ये वजीफा, वैसे तो आजकल ज्यादातर लोग परेशान हैं मुसीबतों की वजह से, बीमारियों की वजह से, रुकावटों की वजह से, गरीबी में, बेरोजगारी में, उनके घरों में जो लड़ाई झगड़े हैं उस वजह से, मियाँ बीवी में नाइत्तफाकी है, एक दूसरे से बदसलूकी करते हैं, घरेलू नाचाकियाँ हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह नजरे बद यानी बुरी नजर भी होती है और हसद भी होती है। नजरे बद और हसद एक ऐसी खामोश चीज है, एक ऐसी खतरनाक चीज है जो पता भी नहीं चलता और आपकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देती है ये चीजें। आज मैं आपको जो अमल का तरीका बताऊंगा, इसी तरीके से अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इतनी दौलत मिलेगी, इतनी मालो दौलत मिलेगी कि आपकी नस्लें खाएंगी। मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, गुर्बत है, गरीबी है, तंगदस्ती है, नामुमकिन हाजतें भी पूरी हो जाएंगी। आपको ऐसा लग रहा हो ये बहुत नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। इंशाअल्लाह ताला उसके फजलो करम से हर मुश्किल दूर हो जाएगी और आपके दिल की सारी हाजतें पूरी हो जाएंगी, आपकी तमाम जायज मुरादें पूरी हो जाएंगी। पूरे यकीन के साथ आप इस वजीफे को, इस अमल को कीजिएगा, इसे पढ़िएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारी इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, उसे दबा करके
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, यानी 1 घंटे का निशान होगा, उसे भी दबा करके ऑल पे प्रेस जरूर कर दीजिए। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम जरूरत की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचाती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। और इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो बहुत ही प्यारी वीडियो है, बहुत ही मालूमाती वीडियो है, बहुत पावरफुल आपके काम की वीडियो है। ऐसी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो और क्या लाइक करेंगे, बेकार की चीजें लाइक शेयर करते रहते हैं। तो इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें, दिल से एक लाइक कर दें इस वीडियो को और इसे कम से कम अपने कुछ करीबी लोगों तक जरूर शेयर करें। आपका कुछ नहीं जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपकी एक शेयर से किसी जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सकती है, किसी का भला हो सकता है। तो अच्छी बात को फैलाना सवाब का काम है, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वजीफे की जानिब चलते हैं। आपको किस दिन ये वजीफा करना है वो समझें। हमने आपको बताया जुमे के दिन करना है। जुमे के दिन आप कभी भी वजीफा कर लें, कोई भी महीना हो, किसी भी महीने का कोई भी हफ्ता हो, हर हफ्ते की जुमा को आप ये वजीफा कर सकती हैं। दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकती हैं, शाम में भी कर सकते हैं। वक्त हम आपको बता रहे हैं, यानी कि आप फजर के वक्त भी कर सकते हैं, जोहर के वक्त भी कर सकते हैं, असर के वक्त भी कर सकते हैं, मगरिब के वक्त या इशा के वक्त भी आप ये वजीफा कभी भी कर सकती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 24 आवर्स, पूरे 24 घंटे में आप ये वजीफा कभी भी कर सकते हैं। तो ये भी आपने समझ लिया किस दिन आपको ये वजीफा करना है और वजीफे का वक्त क्या रहेगा, यानी कि किस वक्त में, किस टाइम में आपको ये वजीफा करना है। आपको वजीफा अपने घर में करना है। आप इसे कहीं भी कर सकते हैं। आप अपने बेड पर कर लें, अगर बिस्तर पाको साफ हो तो उस पर कर लें। आप चटाई पर बैठकर कर सकते हैं, कुर्सी पर, चेयर पर, सोफे पर, काउच पर या फिर चारपाई पर, या बेहतर होगा आप अपने मुसल्ले पर बैठकर करें। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अपने जाय नमाज पर बैठकर करेंगे, बहुत बेहतर है। आपको करना क्या है, जुमे के दिन दुरूद पढ़ने की बहुत बरकत है, बहुत फजीलत है। आप जुमे के दिन दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें। इस वजीफे को करने के लिए भी आपको दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप जितना चाहे कसरत से पढ़ सकते हैं। आप 3 बार पढ़ सकते हैं, 5 बार पढ़ सकते हैं, 7 बार पढ़ सकते हैं, 11 बार पढ़ सकते हैं, और ज्यादा पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको दुरूद पाक पढ़ना है। कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो। बेहतर होगा आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, जो नमाज में पढ़ी जाती है। हम आपको दुरूद इब्राहिमी भी पढ़कर सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ लीजिए। आप ये भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या इतना पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये भी एक दुरूद पाक है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं जितनी बार पढ़ना चाहें। आप दुरूद ये भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये भी एक दुरूद पाक है, आप इसे भी पढ़ सकती हैं। दुरूद पाक आप 3 बार पढ़ लें, 5 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, या ज्यादा जितना चाहें पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करने के बाद आपको अपनी हाजत की नियत करनी है, अपने मकसद की, कि किस मकसद के लिए आप ये वजीफा कर रहे हैं, उसे अपने जहन में रखना है, अपने मकसद को जहन में रखना है। अगर आप ये वजीफा अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने भाई या बहन के लिए कर रहे हैं, या औरतें अपने मियाँ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने शौहर के लिए कर रही हैं, अपने पति के लिए,
وہ آپ کر سکتے ہیں، کسی اور کے لیے بھی وظیفہ کر سکتے ہیں، یا کسی کا شوہر، کسی کا آدمی راستے سے بھٹک چکا ہے، غیر عورتوں کی طرف متوجہ ہے، یا گھر میں نااتفاقیاں ہیں، گھریلو اتحاد نہیں بلکہ گھریلو ناچاکیاں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، شوہر مار پیٹ بھی کرتے ہیں، یا پھر بات طلاق تک بھی پہنچ آ رہی ہے، وہ طلاق دینے کو کہہ رہے ہیں، ایسی پریشانیاں اگر آ گئی ہیں تو گھر میں محبت کے لیے، میاں بیوی میں، ہسبینڈ وائف میں محبت کے لیے، بیوی شوہر میں محبت کے لیے، بچوں کو راہ راست پر لانا چاہتی ہیں، بچے بری صحبت میں بیٹھتے ہیں، اولاد بگڑ رہی ہے، غلط طرف جا رہی ہے، بری صحبت میں جا رہی ہے، شوہر کے لیے، بچوں کے لیے آپ یہ عمل چینی پر کریں گے تاکہ آپ اپنے ہسبینڈ کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو، یا جس کو بھی اپنے قابو میں کرنا ہے، جس سے اپنی بات منوانی ہے، جس کے دل میں اپنی محبت ڈالنی ہے، جسے اپنے اوپر مہربان کرنا ہے، جسے وش میں کرنا ہے، اسے چینی کھلا کر اپنے تابع کر لیں، اپنے ہاتھوں میں کر لیں، اپنی بات منوا لیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر بھی آ جائیں، آپ سے محبت بھی کریں، آپ کی بات بھی مانیں اور آپ کی طرف متوجہ بھی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بتاتے پھریں گے اس وظیفے کی برکت سے میری پریشانی دور ہوئی، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی حاجتیں پوری ہوئیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یہ وظیفہ بہت بہت زیادہ خاص ہونے والا ہے۔ کامل یقین سے کیجئے گا، پورے یقین کے ساتھ کیجئے گا۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، آگے آپ کو کیا کرنا ہے، جتنا ہم نے بتایا اتنا تو آپ سمجھ گئے، اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے یہ ہم جانیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو ایک بڑی ہی پیاری بات بتاتے چلیں کہ اس ویڈیو میں ہزاروں اللہ کے بندے انشاءاللہ شامل رہیں گے جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے، تو بہت ہی پیاری دعا کی جانے والی ہے اس ویڈیو میں۔ اس دعا میں بھی ہزاروں انشاءاللہ اللہ کے بندے شامل رہیں گے، تو آپ بھی اس پیاری سی دعا میں ضرور شامل رہیے۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین سب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائے، اس لیے آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل رہیے اور آمین ضرور کہیے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ آپ سب ایک بار کم سے کم درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، میلے کچیلے ہیں میرے مولا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ یا اللہ ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب میں جس کے بھی دلوں میں جو بھی حاجتیں ہیں، جس کی جو بھی مرادیں ہیں، ان کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہر نیک و جائز مرادوں کو پورا فرما۔ مولا ہم سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کے گھروں میں رحمت و انوار کی بارش نازل فرما، ہم سب کے گھر میں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں سے بے برکتی کو دور کر دے۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کے گھروں میں محبت پیدا فرما، اسلامی ماحول پیدا فرما۔ یا اللہ عز و جل سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم سب کی ہر نیک و جائز دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ مولا تعالی جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما۔ مولا تعالی ہم سب کی
ہر طرح کی زمینی آسمانی آفت و بلا سے، ہر رنج و غم سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی ذلت و رسوائی سے بچا، دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرما۔ میرے مولا عز و جل، جتنے بھی میرے بھائی بہن شادی کے لائق ہو چکے ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جو شادیوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، مولا تعالیٰ ان سب کے لیے، ہم سب کے لیے سحر نیک و جائز۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان شادی کے لیے پریشان ہیں، ہماری بہنیں مائیں، ہماری مائیں بہنیں بھی جو پریشان ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، یا جو میری بہنیں، جو میرے بھائی پریشان ہیں اپنے رشتے کے لیے، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے لیے اچھے رشتے کے اسباب پیدا فرما، سب کے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما، سب کے شادیوں کے اسباب پیدا فرما، انتظامات عطا فرما یا اللہ عز و جل۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کا خدمت گزار بنا، فرما بردار بنا۔ جو بیٹے کے خواہش مند ہیں انہیں بیٹے عطا فرما، انہیں اولاد نرینہ سے نواز، اور جو بیٹی کے طلبگار ہیں مولا انہیں اپنے فضل کریمی سے نیک و صالحہ پارسا بیٹی عطا فرما، انہیں رحمت عطا فرما یا اللہ عز و جل۔ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما، ہم گنہگاروں کی ہر نیک و جائز دعا قبول و مقبول فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے جلدی سے آمین ضرور ٹائپ کیجئے، انشاءاللہ تعالی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم سب کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے، تو ابھی کامنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے جانا تھا آپ کو کیا پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے، اس کے آگے کیا کرنا ہے یہ جانیے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ نے ویڈیو دھیان سے نہیں دیکھی، ایک بار ویڈیو کو دھیان سے دیکھ لیجئے، تو جتنا ہم نے بتایا تھا اس کے آگے سے آپ کو سمجھا رہے ہیں آسان لفظوں میں۔ دھیان سے دیکھیے پوری ویڈیو کو اور اچھے سے سمجھیے۔ تو جائے نماز پر مصلی پر باوضو ہو کر بیٹھ کر، یعنی کہ وظیفہ آپ کو ناپاکی میں نہیں کرنا ہے، پاک و صاف حالت میں کرنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ کو بنا وضو کے بھی نہیں کرنا ہے، یعنی باوضو ہو کر کرنا ہے۔ یعنی آپ کا وضو ہے پہلے سے تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ کا وضو پہلے سے نہیں ہے تو پہلے آپ اچھے سے وضو کر لیں۔ تو اب تک کیا کرنا ہے آپ نے سمجھ لیا۔ اب آپ کرنا ہی ہے کہ پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر، یاد رہے چینی لے کر عمل کے لیے بیٹھنا ہے مصلی پر باوضو ہو کر۔ آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں رہے، یعنی اپنے مقصد کے بارے میں سوچتے رہیں کہ اپنے کس مقصد کے بارے میں وظیفہ کر رہے ہیں، اور یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی، آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا۔ تو باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائے، چینی کو سامنے کسی برتن میں، کسی کٹوری یا پیالی میں لے کر کے، اور سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کوئی سی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، اور زیادہ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، 100 بار پڑھ لیں، 50 بار پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اپنا مقصد ذہن میں رکھنا ہے۔ مقصد کو ایک بار زبان سے دہرانا چاہیں تو زبان سے دہرا لیں، نیت کر لیں کس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ ذہن میں دہرانا چاہیں تو دل میں ہی دہرا لیں، ذہن میں ہی دہرا لیں۔ اور آپ کو سب سے پہلے ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنی ہے۔ آپ کو 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہو گیا 1 بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہو گیا 2 بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہو گیا 3 بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہو گیا 4 بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہو گیا 5 بار۔ ایسے ہی آپ کو پورے 100 ٹائمز یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ 100 بار پڑھیں گے یہ ایک تسبیح ہوگا۔
اس کے بعد آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے 100 بار یعنی 100 ٹائمز۔ ہم آپ کو ایک بار سورہ اخلاص بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ شریف آپ کو پڑھنی ہے ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار 100 ٹائم۔ تو یہی سورہ اخلاص آپ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ دھیان رہے وظیفے کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے، کوشش کر کے اس عمل کو آپ اکیلے میں کریں، تنہائی میں کریں، اس دوران کسی سے بات نہ کریں، کسی سے نہ بتائیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، کس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، یہ بھی کسی کو نہیں پتا ہونا چاہیے۔ اتنا پڑھنے کے بعد آخر میں بھی آپ کو درود پاک پڑھنا ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ شروع میں 11 بار درود شریف پڑھا تو آخر میں بھی 11 بار پڑھ لیں، شروع میں 3 بار پڑھا تو آخر میں بھی 3 بار پڑھ لیں۔ شروع میں جتنی بار جو درود پاک آپ نے پڑھا وہی والی درود پاک اتنی ہی تعداد میں اتنی ہی بار آپ کو آخر میں بھی پڑھ لینا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ درود پاک کون سا پڑھیں، کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، اچھے سے سمجھا دیا۔ اب اس چینی کو کرنا کیا ہے، اس چینی کو اگلے جمعہ تک یعنی 7 دن تک، اگلے جمعہ آنے تک 7 دن تک اگر آپ نے بچوں کی نیت سے یہ عمل کیا ہے ان کو یہ چینی آپ دودھ میں یا کسی بھی چیز میں ملا کر کھلا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے شوہر کے لیے یہ عمل کیا ہے یعنی کہ شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، شوہر غیر عورتوں پر متوجہ ہونا چھوڑ دے، باہر ادھر ادھر گناہ کرنا چھوڑ دے، بری عادتیں چھوڑ دے، دارو چھوڑ دے، شراب چھوڑ دے، جوا اگر کھیلتا ہو وہ چھوڑ دے، برے کام چھوڑ دے، لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، محبت سے رہے، پیار سے رہے، اچھے سے رہے، نیک انسان بن کر رہے، آپ کی بات بھی مانے، آپ کی جائز باتوں کو مانے، آپ سے محبت کرے، آپ کے بچوں سے محبت کرے، آپ کا گھر خوشحال ہو، تو آپ اسے شوہر کو کھلا دیں۔ طلاق کی نوبت ختم ہو جائے، وہ آپ کی طرف تڑپنے والی محبت سے آ جائے، میاں بیوی میں، پتی پتنی میں، بیوی شوہر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، تو آپ اپنے شوہر کو اگلا جمعہ آنے تک کسی بھی چیز میں ملا کر اپنے شوہر کو اسے کھلاتے رہیں۔ بہتر ہوگا رات کو کھلائیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اگلی جمعرات آنے تک، اگلا جمعہ آنے تک یعنی اگلے جمعرات تک، جمعے سے آپ شروع کریں گے تو اگلے جمعرات تک یہ ہو جائے گا 7 دن، یعنی اگلا جمعہ آنے سے پہلے ہی آپ کو واضح تبدیلی نظر آئے گی، آپ کو فرق نظر آئے گا اپنی زندگی میں، ان کے بیہیویئر میں، آپ کے گھر میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں بے روزگاری کے لیے، اچھا یاد رہے جو چینی رکھا تھا اس پر آپ کو دم کر دینا ہے، یعنی کہ پھونک مار دینا ہے۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد جو پڑھنا ہے آپ کو درود شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اخلاص، سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے، شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر 100 بار آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے، تو جتنی بار پڑھتے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں، یعنی کہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر آخر میں بھی درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد چینی پر دم کر کے پھونک مار کے تب اس کو کھلانا ہے، چاہے بچوں کو کھلائیں یا شوہر کو کھلائیں، چاہیں تو دونوں لوگوں کو کھلانا، چاہیں کہ اولادوں کو بھی کھلا دیں، اولاد کو بھی کھلا دیں، شوہر کو بھی کھلا دیں، تو اسے بھی آپ دونوں کو کھلا سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، کھلا سکتی ہیں آپ۔ تو ہم بتا رہے تھے کسی اور مقصد کے لیے آپ نے اگر عمل کیا، بے روزگاری کے لیے، روزی رزق میں برکت کے لیے، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ ہے اس وجہ سے، بیٹے کے رشتے میں رکاوٹ ہے اس وجہ سے، یا کوئی اور پریشانی ہے، کوئی اور مقصد ہے، مشکلوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، کاروبار میں اضافے کے لیے، روزی رزق میں برکت کے لیے، کسی بھی مشکل پریشانی سے، بیماری سے، قرض سے نجات پانے کے لیے، چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، بے اولادی کے خاتمے کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے کر رہے ہیں، یہ وظیفہ میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں اپنی بیوی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے، اور میری مائیں بہنیں بھی کر سکتی ہیں، یعنی کہ مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں اس عمل کو، اپنی اپنی جو بھی حاجتیں ہیں اس کے لیے۔ طریقہ یہی رہے گا جو ہم نے آپ کو بتایا، پاک و صاف حالت میں آپ کو کرنا ہے۔ تو ہم نے بتایا کسی کو قابو میں نہیں کرنا ہے، کوئی اور مقصد ہے تو آپ چینی لینا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے،
آپ ہاتھ اٹھا کر وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کے لیے دعا کریں، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی مشکلوں کے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ آپ کو یہ وظیفہ ایک دن کرنا ہے، جمعے کے دن۔ جمعے کے دن کا بڑا خاص عمل ہے، اس لیے اس عمل کو ضرور کریں، دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی کسی پیاری اور خوبصورت ویڈیو میں ضرور ملوں گا۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں میں، احباب میں، رشتہ داروں میں شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں۔ اس چینل پر آپ کو بہت ضروری معلوماتی پاورفل ویڈیوز ملتی رہتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔